ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. ذرا کھوڑو وسعت اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ سن 2025 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور روایت کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آخری ہفتے کے دوران ہم احاطہ کریں کہ اس سال کی جو بڑی بڑی چینجز آئیں وہ اس پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جو نیا سال ہے اس میں ہم کیا رجحانات دیکھیں گے. تو اس سال آپ جانتے ہیں کہ جو اگر ہم عدلیہ کے حوالے سے بات کریں جو ایک بڑی تبدیلی آئی، وہ ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمان نے پاس کی، جس کے بعد بہت کامنٹری ہوئی ہے. ایک طرف وہ وکلاء ہیں یا قانون دان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو پرو گورنمنٹ لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری تھا اور اب عدلیہ کی کارکردگی امپروو ہوگی. تو تھوڑا سا اس کا ہم احاطہ کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں دو نامور شخصیات. جسٹس شاہد جمیل، آپ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، اس سال فروری میں آپ نے استعفیٰ دیا. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسیب جمالی صاحب، نو منتخب صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. آپ دونوں مہمانوں کا ذرا ہٹکے میں خیر مقدم. سب سے پہلے شاہد جمیل صاحب، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم آئی، اس پہ جو اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ اس سال عدلیہ کے حوالے سے گینز اور لاسز کیا رہے؟ دیکھیں جی، عدلیہ کے حوالے سے اس میں میری تو بڑی کنسسٹنٹ رائے ہے، اور میں اس کو اس سال پہ کنکلوڈ بھی یہ کروں گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پچھلے 75 سالہ ہسٹری میں عدلیہ کے لیے 2025 ورسٹ سال رہا ہے، اور اتنی زیادہ آزادی عدلیہ کی کبھی سلب نہیں ہوئی. اتنے زیادہ ججز جو ہیں کبھی پریشر میں شاید نہیں رہے. پہلے اگر کوئی پریشر ہوتا بھی ہوگا تو نہ کوئی اس پریشر کو کلیم کرتا تھا پریشر ڈالنے والا، اور نہ کوئی پریشر لینے والا کرتا تھا. لوگوں کو ججمنٹوں سے پتہ چلتا تھا. کہ اب تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرانسفر جیسی شکیں جو ڈال دی ہیں، اور اس کے بعد ایگزیکٹو آپ کی پرفارمنس کی ایویلیویشن کرے گا، اور سپریم کورٹ جو ہمارا ایپیکس کورٹ تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی پازیٹیوٹی ابھی تک ڈھونڈی جا سکتی ہے. تو دس ٹوٹلی نیو سسٹم ان عدلیہ which is brought in 2025. تو ہم نے دیکھا کہ ہائر جوڈیشری کی ری اسٹرکچرنگ ہو گئی ہے اس امینڈمنٹ سے. حسیب جمالی صاحب، آپ بتائیے، کوئی بہتری بھی آئی یا نہیں؟ سر، بہتری کے تو آثار بہت ہی کم دکھ رہے ہیں اس وقت، لیکن میں سب سے پہلے اپنی سندھ ہائی کورٹ کی بات کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس پہلے جب دوسرے صوبوں سے وکلا آتے تھے تو وہ ہمیں آ کے یہی بتاتے تھے کہ آپ لوگ جنت میں وکالت کر رہے ہیں، آپ کے ججز لبرل ہیں، وہ آرڈرز بھی پاس کرتے ہیں، وہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں، اور بڑی ہماری کورٹوں کی تعریفیں ہوتی ہیں. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پری 2007. اور اب یہ ہے کہ کئی وکیلوں نے جن کے مختلف شہروں میں دفاتر تھے، انہوں نے کراچی میں پریکٹس یا تو مکمل طور پہ ترک کر دی ہے یا اس کو بہت لیمیٹڈ کر دی ہے. وہ زیادہ تر رخ کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا پشاور ہائی کورٹ کا، جہاں انٹر پروونشل ڈسپیوٹس یا دوسرے فیڈرل گورنمنٹس کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. تو اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ہم حال دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ لیٹر لکھا گیا ہے اور ججز کی طرف سے جس میں انہوں نے بہادری دکھائی، تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے. 1 بائی 1 باہر سے جج آئے، سینیورٹی کا ایشو ہوا، ججز کی پٹیشنز کے اوپر جو آرڈرز ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں ریسیو نہیں ہو رہی. تو پوری جوڈیشری، جیسے شاہد صاحب نے کہا، اس وقت بڑی دباؤ کا شکار ہے ہر جگہ. تو کافی چیزیں جو ہیں اس وقت بڑی مطلب قسمہ پرسی کا شکار ہوئی بھی ہیں as far as ہائر جوڈیشری از کنسرن. اور یہی پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو رہا ہے لوور جوڈیشری میں، جو دیکھ رہے ہیں کہ جب ہائر جوڈیشری کا یہ حال ہے تو وہ بھی کافی پریشر سوک کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا اور دوسری فورسز کا، اور آرڈرز کر رہے ہیں کہ اپنی نوکریاں بچائیں یا لوگوں کو خوش کر کے رکھیں. سو the judiciary is very much compromised right now since especially the 26ویں ترمیم جب سے آئی ہے تب سے. اچھا حسیب صاحب، آپ ایک لائر ظاہر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال
ہزاروں یا شاید لاکھوں, آئی ڈونٹ نو, 22 لاکھ کیسز. نہیں, کیسز کی میں بات نہیں کر رہا, میں ینگ لائرس کی بات کر رہا ہوں جو اسپائر کرتے ہیں اس پروفیشن کا حصہ بننے کا. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اب ظاہر ہے کہ آپ سے بھی آپ کے جونیئرز اور ینگ لائرز اور جو اسپائرنگ لائرز ہیں آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ جی ہمیں کیا اس میں داخل ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیا فیوچر ہے, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ دیکھیں سر, اس وقت جو ینگ لائر ہے نا وہ بڑا پریشان ہے, کیونکہ وہ 5 سال اپنی زندگی کے انویسٹ کر کے LLB کی ڈگری لے کر آیا ہے. اینڈ وین ہی از اینٹرنگ دیز کورٹس, جب وہ ان عدالتوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو مطلب بالکل جو کتابوں میں پڑھا گیا تھا, جو انہیں رول آف لا اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپلز بتائے گئے تھے, جو فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے ان کو سبق دیے گئے تھے, وہ تو بالکل ہو ہی نہیں رہا. کیونکہ جب میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, جب میں نے 2004 میں پریکٹس شروع کی اور ہم عدالتوں میں جاتے تھے تو ججز کا کنڈکٹ ایسا ہوتا تھا ہمارے ساتھ کہ ایک ینگ لائر آیا, اس کو موقع دو دے. وہ ہمارے سینئرز کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے, لیکن ہمیں وہ موقع دیتے تھے کہ کل کیس رکھ رہے ہیں, فلاں ججمنٹ پڑھ کر آ جانا, یا نیکسٹ ڈیٹ پہ ایڈجمنٹ نہیں دیں گے, سینئر کو نہیں بلانا, تم آرگیو کرنا. سو دے یوز ٹو انکریج اس. لیکن اب دیکھیں یہ کانفیڈنس کا پروفیشن ہے. اب ینگسٹر جب جاتا ہے عدالت میں تو پہلے ہی ڈیٹ پہ اس کو اتنی سختی کا سامنا ہوتا ہے ججز کی طرف سے, کاسٹ لگانے کی دھمکیاں ہوتی ہیں, اس کو کارنر کیا جاتا ہے. جبکہ سول لیٹیگیشن تو ہوتی ہے بیلنس آف پروبیبلٹیز پہ, آپ کو کوئی چیز ثابت نہیں کرنی ہوتی 100%, آپ کو ایک کیس دکھانا ہوتا ہے اپنا. تو وہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ اس کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. جب کانفیڈنس ایک ینگ لائر کا شیک ہو جائے گا تو یقینی طور پہ اس کے لیے پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے. اس کی لیگل نالج بھی اچھی ہو سکتا ہے, اس کی ڈرافٹنگ بھی بہت اچھی ہو, لیکن اس کے پریزنٹیشن سکلز وہ خود کوسچن کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ڈراسٹک چینج میں نے دیکھا ہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں آیا ہے, کہ ججز گرل کر رہے ہیں جونیئر لائرز کو, ان کو ڈیولپ ہونے کا چانس ہی نہیں دے رہے ہیں ٹو بیکم اے لائر. اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیا ہم اس کو یہ جو ایٹیٹیوڈ, جس ایٹیٹیوڈ کی بات کریں, سختی کے ایٹیٹیوڈ کی, کیا ہم اس کو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, یا یہ ایک الگ پروسیس چل رہا تھا؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. سر میں سمجھتا ہوں یہ اگر دیکھا جائے جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے, تو یہ ان ترمیم کے بعد ایسے کنڈکٹ میں اضافہ ہو گیا. اب ان ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچز دی گئیں کہ جنہوں نے خود کبھی زیادہ پریکٹس نہیں کی تھی اور وہ جج بن گئے ہائی کورٹ کے, وہ جیسے بھی بنے. اب ان کا پورا زور اس چیز پہ تھا کہ گورنمنٹ کو کیسے پلیز کرنا ہے. تو they seem to be very partial in their hearings, اور ہزاروں کیسز چند مہینوں میں ہی انہوں نے نمٹا دیے, جس سے کہ کافی سیریس سٹرین آیا آن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. کہ اب آپ آرگیو کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نوٹس کرانے کے لیے ایسے آرگیو کرنا پڑتا ہے کہ جس سے فائنل ڈیٹ کی آپ ہیئرنگ کر رہے ہوں. اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ججز کا. تو میں سمجھتا ہوں 26ویں ترمیم کا سیریس امپیکٹ آیا بہت ججز کے بیہیویئر کے اوپر. وکلا برادری اور عدلیہ کا کیا بنے گا سال 2026 میں, اس بریک کے بعد.